ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی کو بقا ہے اور باقی سب فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی اور سب فنا ہو جائیں گے۔ اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص سید الثقلین امام الانبیاء سید کونین محسن انسانیت رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرا موضوع چل رہا تھا دنیا کی حیثیت، اور میں نے جس جمعے کو اس موضوع پر خطاب کیا تھا اسی میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ آئندہ جب بھی جو موقع ملے گا میں اس موضوع کے بقیہ حصے کو پورا کروں گا۔ چند مثالیں آپ کے سامنے دی جا چکی ہیں اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی اور وہ اس دنیا کو مچھر کے ایک پر کے برابر بھی حیثیت دیتا تو کسی کافر کو وہ اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا۔ ما سقا کافرا منہ شربۃ ماء، ایک گھونٹ پانی بھی کسی کافر کو نہیں دیتا۔ لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اس لیے جو چاہے اس دنیا سے فائدہ اٹھا لے اور اٹھا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا۔ اگر اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کسی کو فائدہ حاصل نہیں کرنے دیتا۔ وہ حدیث آپ کے سامنے سے گزری ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی جو بدبو دے رہی تھی اور جس کے کان بڑے بڑے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس بکری کو کوئی خریدے گا؟ ایک درہم میں، ایک درہم کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بکری کو کوئی خریدے گا؟ صرف ایک درہم میں۔ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو ہم اس کو نہیں لیتے، اس کے کان دیکھیے، اس کی حیثیت دیکھیے، اس بکری کا لاغر پن دیکھیے، اگر یہ زندہ ہوتی تب بھی ہمارے کسی کام کی نہیں تھی اور پھر یہ مر چکی ہے اور سڑ چکی ہے، بدبو بھی دے رہی ہے، بھلا اس کو کون خریدے گا؟ ہمیں تو اس کے پاس کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کون خریدے گا اس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو جملے کہے غور کیجیے۔ فرمایا جتنی نفرت تم اس بکری سے کر رہے ہو اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ رب العالمین اس دنیا سے کرتا ہے۔
میں نے مثالیں دی تھیں آپ کے سامنے. آج کے اس خطاب کو سمجھنے کے لیے ان مثالوں کو یا تو آپ اپنے ذہن میں لے آئیے کہ ہم نے کیا مثالیں دی تھیں, پھر آگے کی بات آپ کے سمجھ میں آ سکتی ہے. دنیا انسان کی زندگی کے جینے کے لیے ضروری ہے, اور آپ بغیر دنیاوی اشیاء کے رہ نہیں سکتے ہیں. معاملہ پھر وہیں آ جاتا ہے کہ دنیا کو ہمیں ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے. ہمیں اس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے. پھر ہم اسی مثال پر آتے ہیں. دنیا کی جیسے ہم کہیں کھڑے ہیں اور سائے کی طرف رک کر کے ہم دوڑیں گے تو جتنا تیز ہم دوڑیں گے اس سے دگنی رفتار سے میرا سایہ ہم سے آگے آگے دوڑے گا. جب ہم اس سے منہ موڑ لیں گے اور سائے کو پیچھے کر دیں گے اور آگے ہم جب دوڑیں گے تو آپ دیکھیں گے جہاں آپ دوڑ رہے ہیں سایہ آپ سے آگے نہیں نکلے گا بلکہ آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا. آپ دنیا کو اپنے پیچھے پیچھے لائیے, آپ دنیا سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے. اور جہاں دنیا کو آپ نے اپنے سر کے اوپر رکھا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی, ہلاک ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے. پھر اسی مثال پر غور کیجیے. جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے, بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی, لیکن جب تک وہ کشتی پانی کے ارد گرد ہے اور پانی کے اوپر ہے وہ کشتی چلے گی. جتنا سفر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر پانی کو اس کشتی کے اوپر لادنے کی کوشش کرو گے تو وہ کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ڈوب جائیں گے. یہی حیثیت دنیا کی ہے. آپ دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو گے ٹھیک, دنیا کو اپنے سر کے اوپر اٹھانے کی کوشش کرو گے تو آپ بھی برباد ہو جاؤ گے اور آپ کی دولت بھی برباد ہو جائے گی. کتنا کماتا ہے انسان, اور کتنے ہم جیسے کٹھ ملا اور بہروپیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب برکت نہیں ہو رہی ہے, پیسہ تو آتا ہے لیکن رکتا نہیں, بہت آیا پیسہ لیکن رکتا نہیں ہے. اس کا حل آپ کس سے پوچھ رہے ہو؟ اس مولانا سے. شاید اس کے پاس کوئی وظیفہ ہوگا, شاید اس کے پاس کوئی دعا ہوگی, اور اس مولوی کے پاس وظیفہ اور دعا ہوتا تو وہ بیچارہ قوم اور سماج کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہا ہوتا. وہ خود وظیفہ پڑھ لیا ہوتا, وہ خود دعا کر لیا ہوتا اور خود اپنے پاس روزی روٹی اور پیسے اور دولت کا انبار لگا لیا کرتا. نبی اکرم کی حالت یہ ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارا گزر کھجور اور پانی کے سوا کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہوا کرتا تھا. معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی میرا نکاح ہو گیا, 9 سال کی تھی میری رخصتی ہو گئی, 18 سال کی میں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 9 سال سے 18 سال تک میں نبی اکرم کی زندگی میں رہی, نبی کی بیوی بن کر رہی, نبی کے گھر میں رہی, لیکن میں اپنے دور میں جتنا دن میں نبی کے ساتھ رہی میں نے اپنے نبی کو, اپنے شوہر کو دیکھا. معاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قط. آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. پوری زندگی ایک ذمہ دار منبر کے اوپر کھڑے ہو کر اور ذمہ داری کے ساتھ کتاب و سنت کا حق ادا کرتے ہوئے ایک ذمہ دار شخص آپ کے سامنے حدیث سنا رہا ہے جو ابھی شاہی جامع مسجد کے اندر گونج رہی ہے, اور
3 या 4 घंटे के बाद पूरी दुनिया में गूंज जाएगी। गौर कीजिए, पूरी जिंदगी मौलवी दुआ बताता है, लो खैर व बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। मौलवी नक्श देता है, चारों कुल घर में लटका लो, दुकान में लगा लो, तुम्हारे यहां रोजियों के दरवाजे खुल जाएंगे। इस्लाम के मिजाज को पहचानने की कोशिश करो। सोचिए आप, हम कहां खड़े हैं, किनके पास जा रहे हैं, जो खुद बेबस है, जो खुद कमजोर है, जो खुद लाचार है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इख्तियारी दुआ दी गई, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ आप जो भी मांगेंगे करेंगे, हम आपकी कबूल करेंगे। कोई भी दुआ मैं कबूल करूं ना करूं ये मेरी मर्जी, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, मैं जरूर कबूल करूंगा। बताओ तुम्हारी चाहत, तुम्हारी तमन्ना क्या है? तुम्हारी चाहत, तुम्हारी तमन्ना क्या है? जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों को मैंने एक इख्तियारी दुआ दी और सारे नबियों ने अपनी अपनी इख्तियारी दुआ मांग ली। जो मांगा मैंने उनको दे दिया। मैं आपको भी इख्तियार देता हूं, लिकुल्ले नबिय्यिन दावतुन, हर एक नबी को हमने एक दुआ का इख्तियार दिया, आपको भी दे रहा हूं। आप मांगिए क्या मांगते हैं। हजरत आयशा कहने लगी, अरे अल्लाह के नबी 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आप मांग लीजिए, मेरे घर में कभी फाका ना हो। ताबीज देने वाले, चारों कुल के वजीफे बताने वाले, दुकानों में नक्श लिख लिख कर बनवाने वाले, जरा गौर करें। हजरत आयशा कह रही हैं, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, आए अल्लाह के नबी आप मांग लीजिए, हमारे घर में फाका खत्म हो जाएगा, हमारे घर में गरीबी खत्म हो जाएगी, हमें दोनों तीनों टाइम खाना पानी आराम से मिलने लगेगा। आपने फरमाया, आयशा अगर आज मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूं कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को हमारे लिए सोने का पहाड़ बना दे, काबे के रब की कसम अल्लाह आज इस ओहद पहाड़ को हमारे लिए सोने का पहाड़ बना देगा, जहां मैं चलूंगा ये पहाड़ भी मेरे साथ चलेगा। आया आयशा, लेकिन मैं इस दुनिया में दुनिया कमाने के लिए नहीं आया। आयशा, मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि अपनी जीवन भर में अपनी जिंदगी भर आराम से खा सकूं। आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलनी फी हयाती मिस्कीना, ऐ अल्लाह जब तक तू मुझे जिंदा रख, मिस्कीन बनाकर जिंदा रखना। ऐ अल्लाह जब मुझे मौत आए तो मिस्कीनी की हालत में मौत आए। ऐ अल्लाह जब मुझे कयामत के दिन तू उठाए तो फकीरों में और मिस्कीनों में मेरा हश्र करना, मुझे उठाना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा की इस डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया। फरमाया, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं अल्लाह ताला से अपने लिए इस दुनिया में कुछ मांगू। तो हजरत आयशा ने फरमाया, तो इख्तियारी दुआ है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अपने लिए नहीं मांगोगे तो किसके लिए? तो बताओ क्या मांगोगे? आपने फरमाया, इख्तबातु दावती, हाय आयशा मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है, मैं इस दुनिया में मांगूंगा ही नहीं, मैंने कयामत के दिन के लिए बाकी रखा है। जब अल्लाह ताला मेरी उम्मत को जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा कर देगा, उस वक्त मैं अपनी उम्मत की शिफाअत की दुआ करूंगा और कहूंगा कि अल्लाह तूने जो इख्तियारी दुआ मुझे दुनिया में दी थी, देख मैंने दुनिया में नहीं मांगा है, आय अल्लाह वो दुआ मेरी बाकी है, आय अल्लाह वो दुआ आज मैं मांग रहा हूं। अल्लाह कहेगा क्या? मैं कहूंगा उम्मती उम्मती, अल्लाह ये मेरी उम्मत, अल्लाह ये मेरी उम्मत। शायद अल्लाह मेरी से इख्तियारी दुआ को उस दिन कबूल करके मेरे गुनाहगार उम्मतियों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इससे पता चलता है कि दुनिया को आप जरूरत के तहत इस्तेमाल करते थे, चाहते तो ओहद पहाड़ सोने का हो जाता और आपके साथ चलता, लेकिन आपने दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल किया, दुनिया को सर पे नहीं चढ़ाया। कौन कहता है कि आप अपना कारोबार बंद कर दो? क्या मौलाना जर्जीस की तकरीर से यह पता चलता है कि आप बिजनेस छोड़ दें, कारोबार बंद कर दें? किसने कहा? हजरत उस्मान गनी के पास क्या दौलत नहीं थी? अरे इतनी दौलत थी कि जब ऊंटों का गज़वे तबूक के मौके पर सवाल किया 100 ऊंट कोई देगा, तो हजरत उस्मान ने कहा मैं दे रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान के अलावा कोई और है जो देगा? कहा मैं दे रहा हूं। कहा उस्मान 200 दे चुके, कोई और है जो 100 ऊंट देगा? उस्मान फिर उठे, कहा मैं 100 और दे रहा हूं। आपने कहा उस्मान ने 300 दे दिए, कोई और है जो 100 ऊंट और दे?
عثمان غنی چوتھی بار اٹھے کہ میں 100 اور دے رہا ہوں. آپ نے 7 بار کہا اور 7 بار عثمان اٹھے. کہا اللہ کے نبی میں دے رہا ہوں. آپ نے کہا اگر میں بار بار کہوں گا تو بار بار عثمان ہی اٹھیں گے. پھر آپ نے فرمایا عثمان ابھی جبریل میرے پاس آئے اور آپ کو یہ وحی اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ کہہ دو عثمان سے کہ ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. آج کے بعد اگر میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے, ایک بھی اچھا کام نہ کرے, اللہ پھر بھی اس کو جنت دے کر رہے گا. کیا پیسوں کی کمی تھی؟ لیکن جائز طریقے سے کمایا تھا اور جائز مقام پر خرچ کر رہے تھے, رکاوٹ نہیں تھی. اور ضرورت ہے اور لے لیجئے. آپ نے 100 کہا, میں نے 100 دے دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور ہے جو عثمان کے علاوہ 100 دے. کہا اور ضرورت ہے تو میں اور دے رہا ہوں 100. آپ نے 100 کہا تھا اس لیے 100 دیا. 100 کی اور ضرورت اور دے رہا ہوں. عثمان 200 دے چکے, اور ضرورت ہے, کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ, میں اور دے رہا ہوں 100. ذرا غور کرو, 100 مانگتے رہے, عثمان 100 دیتے رہے, یہاں تک کہ 700 ہو گئے. دنیا کماتے تھے لیکن سر پہ نہیں بٹھاتے تھے. ہمارے ہاں کمائی کی جس طریقے سے ریس ہے اسی طریقے سے ہمارے خرچے بھی دیکھ لو, پتہ چلتے ہیں. آج حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ یاد کریے. فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک مرتبہ چھینٹ دار کپڑا کہیں سے آ گیا. ایک کپڑا, وہ بھی چھینٹ دار. شادی شدہ لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ عورتوں کو کس قسم کے کپڑے پسند ہیں. چھینٹ دار کپڑا میرے پاس آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا, لیکن ہماری پوری بستی میں, پورے علاقے میں وہ چھینٹ دار کپڑا کسی کے پاس نہیں تھا. کہیں سے آیا, مل گیا مجھے. لیکن جب اس علاقے میں جب شادی ہوا کرتی تھی کسی لڑکی کی, تو لڑکی کے گھر والے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عائشہ صدیقہ, اما عائشہ 1-2 دن کے لیے مجھے یہ کپڑا عاریتن دے دو, جو چھینٹ کا کپڑا تمہارے پاس آیا ہے وہ مجھے دے دو. میں اپنی بیٹی کو, میں اپنی بہن کو دلہن بناؤں گا اور اسی جوڑے میں رخصت کر دوں گا, اور کل یہ سوٹ, یہ کپڑا اتار کر میں تمہارے پاس پہنچا دوں گا. بس دلہن بنانے تک کے لیے مجھے یہ کپڑا دے دو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس جو بھی آتا تھا میں اس کو اپنا یہ کپڑا دے دیا کرتی تھی تاکہ اس کی بیٹی, اس کی بہن دلہن بن جائے اور اسی کپڑے میں رخصت ہو جائے. پھر وہی کپڑا لوٹ کر میرے پاس آ جایا کرتا تھا. ایک دور تھا کہ جب وہ ایک چھینٹ کا کپڑا میرے پاس تھا, اس کو علاقے کے لوگ اپنے بہن اور بیٹیوں کی شادی کے لیے ادھار مجھ سے لے جایا کرتے تھے. اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو اسی کپڑے میں دلہن بنا دیا کرتے تھے اور رخصتی کے موقع پر اس کو رخصت کر دیتے تھے, اور بعد میں وہ کپڑا لوٹ کر میرے پاس آ جایا کرتا تھا. لیکن اب دنیا اتنی ترقی کر گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, دیکھیے اسی زمانے کی بات, اب دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ اب میرے پاس وہ چھینٹ کا کپڑا آج بھی موجود ہے, لیکن آج میں وہ چھینٹ کا کپڑا اپنی باندی کو دیتی ہوں, اپنی لونڈی کو دیتی ہوں, اپنی خدمت گزار کو دیتی ہوں, تو وہ بھی ناک اور منہ چڑھاتی ہے. آج میری نوکرانی, آج میری ملازمہ اور آج میری لونڈی بھی وہ کپڑا لینے کے لیے اور پہننے کے لیے تیار نہیں. اے لوگو, اسی چیز کا خطرہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے فرمایا تھا مل فقر علیکم من نخشا, مل فقر انخشا علیکم, میں تمہارے اوپر اس لیے نہیں, میں تمہاری فقیری سے نہیں ڈرتا, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے انتقال کے بعد تم فقیر بن جاؤ گے, تم غریب ہو جاؤ گے. ولکنی اخشا علیکم ان تبسط الدنیا, ان تبسط الدنیا کما بسطت من کان قبلکم, بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر میرے انتقال کے بعد یہ دنیا اتنی نہ پھیلا دی جائے, اتنی نہ پھیلا دی جائے, اتنی نہ فراخ ہو جائے کہ یہ دنیا ان جیسے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی. پہلے کے لوگ اس دنیا کے چکر میں پڑ گئے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کے چکر میں تم بھی پڑنے لگو.
فتنافسوها کما تنافسوها، پس اس دنیا کو چاہنے کے لیے تم ایک دوسرے سے ریس کرنے لگو. اس کے پاس اگر 5 کمرے کا گھر ہے تو میرے پاس 6 کا ہونا چاہیے. اس کے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے تو میرے پاس بڑی ہونی چاہیے. اس کے پاس اگر ہیرو ہونڈا تو ہمارے پاس اپاچے ہونا چاہیے. اس کے پاس اگر ماروتی ہے تو ہمارے پاس انووا ہونا چاہیے. تنافسوها فتنافسوها، کہیں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور ریس نہ لگانے لگو. فأهلكتهم، پس یہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے. کما تہلککم کما اہلکتہم، جیسا کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھے. یعنی یہی چاہت، یہی تمنا میرے بھائی جو لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. اس لیے کیا مثال دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہیں ریس لگانے لگو. تم اس دنیا میں، اس دنیا کے اندر تم پڑ جاؤ اور ریس لگانے لگو. حضرت عائشہ کا یہ واقعہ ہمیں کیا بتلاتا ہے، ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ریشمی کپڑا آ گیا. آتا تھا، جنگوں سے لوٹے جاتے تھے، کپڑا مل جاتا تھا. ایک مرتبہ وہ حصے میں نبی اکرم کے آ گیا. نبی اکرم کے پاس جب وہ ریشمی کپڑا آیا تو صحابہ کرام اس کپڑے کو اٹھ اٹھ کر دیکھنے لگے. ایسا کپڑا انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. صحابہ کرام اس کپڑے کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگے. نبی اکرم سمجھ گئے کہ اس کپڑے کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، آج دیکھ رہے ہیں. اور یہی دیکھنے کی چاہت کہیں ان کے اندر گھر نہ کر جائے. فوراً آپ نے ان کے مزاج کو پرکھ لیا اور فوراً آپ نے ان کو دیکھنے کے بعد کہ یہ کپڑا اڑ اڑ کر دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان کا ذہن بدل دیا اور فرمایا تم اس کپڑے کو دیکھ رہے ہو، یہ ریشمی کپڑا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا. لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنہ افضل منها، سعد ابن معاذ کو جنت میں جو رومال ملے گا، سعد ابن معاذ کو جنت کے اندر کپڑے کا جو رومال ملے گا وہ تمہارے اس ریشمی کپڑے سے 1000 گنا بہتر ہوگا، وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا. یعنی آئے لوگوں، تم اس ریشمی کپڑے کو دیکھ کر اس کی چاہت میں مت لگ جاؤ، اس کی آؤ بھگت میں مت لگ جاؤ، اس جیسا کپڑا حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ میں مت لگ جاؤ. اس سے بہتر کپڑے تمہیں جنت کے اندر ملیں گے. لمنادیل سعد ابن معاذ فی الجنت خیر منها، تم خیر منها، یہ جو رومال تم دیکھ رہے ہو، یہ ریشمی کپڑا، سعد ابن معاذ کو جنت کے اندر جو رومال ملے گا وہ اس ریشمی کپڑے سے 1000 گنا بہتر ہوگا. یعنی اس کپڑے کی چاہت کرو، ان نعمتوں کی چاہت کرو جو جنت کے اندر تمہیں ملیں گی. ان نعمتوں کی چاہت میں اپنی دنیا کو برباد مت کر لو. ہر انسان یہاں بیٹھا ہے، کوئی 30 سال پورے کر چکا ہے، کوئی 40 پورے کر چکا ہے، کوئی 50 پورے کر چکا ہے، کوئی 60 پورے کر چکا ہے، کوئی 70، کوئی 80. جو جتنے پورے کر چکا ہے وہ اپنے ضمیر پر ذرا غور کر کے دیکھے اور سوچے اب اس کی زندگی کتنے دن کی اور رہ گئی ہے. نیچرل، قدرتاً تو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ہم گھر تک بھی نہ پہنچے اور موت آ جائے. نیچرل وہ سوچے. عام طور پر اپنے سماج اور معاشرے میں جو تم دیکھتے ہو اس پر غور کرو، اب اس کی زندگی کتنے دن کی رہ گئی. اور سوچئے 1400 سال پہلے بھی روحیں نکلی، آج بھی روح نکلتی ہے، اور روح کو موت نہیں آتی ہے. یاد رکھیے گا، روح کی موت وہی ہے جسم میں جب تک ہے وہ ہے. جسم سے نکلی یہ روح تو جسم کو موت آ گئی، روح کو موت نہیں آتی ہے. روح نے اس جسم میں اس دنیا کا مشاہدہ کیا، جسم سے نکلنے کے بعد وہ برزخی زندگی کے اندر پہنچ گئی، اور برزخی زندگی میں وہ عذاب اور ثواب کا مشاہدہ کرتی ہے. اس کا تعلق قبر سے ہوتا ہے. اچھے کاموں پر اس کو نیکیوں کا احساس بھی ہوتا ہے، جنت کی کھڑکی کھلی رہتی ہے، اور برے کاموں پر دوزخ کی کھڑکی اس کے لیے کھلی رہتی ہے اور اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. جیسے آپ سو جائیے، نیند میں ہو جائیں، گہری نیند میں سو رہے ہیں، کمرہ بند کر کے سو رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، لاک بھی لگا دیا، اندر دروازہ اندر سے بند بھی کر دیا، لیکن اس کے بعد جب ڈراؤنے خواب آپ کو دکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ ڈراؤنے خواب
آپ ڈر بھی جاتے ہیں, کبھی کبھی چیخ بھی, وہ روح کو, اصل روح ہے وہی روح ہے, جبکہ آپ کو وہاں کوئی مار نہیں رہا ہے, کوئی خنجر نہیں بھونک رہا ہے, لیکن وہ تکلیف جس طرح روح کو ہوتی ہے, جسم سے یہ روح نکلنے کے بعد بھی اسی روح کو تکلیف ہوتی ہے اگر برے کام کیے ہیں تو. اور غور کرو, یہ اس وقت تک ہوگی جب تک قیامت نہ آ جائے, اور ابھی قیامت کا کوئی پتہ نہیں ہے. 1400 سال پہلے صحابہ کرام سمجھتے تھے قیامت قریب ہے, اب 1400 سال تو گزر چکے ہیں, اب سوچو قیامت اور کتنا قریب, لیکن ابھی بھی کتنے سال اور کتنا عرصہ لگ جائے گا. ہم 60 اور 70 سال کی زندگی میں کمانے کے لیے اور اس دنیا کے چکر میں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. سوچو مرنے کے بعد قیامت تک ہماری روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. پھر اصل حساب و کتاب تو قیامت کے بعد کا ہے, پھر اصل جنت و جہنم تو قیامت کے بعد, قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا اس منظر کو بھی کبھی سوچئے ٹھنڈے دماغ سے. یہی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں جن کو مال, ٹیکس کا, جزیے کا مال لینے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. انہوں نے لمبی عمر پائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح یہ جزیہ اور ٹیکس کا مال نبی اکرم کے زمانے میں لینے جایا کرتے تھے ملک شام, اس لیے ان کو ملک شام کا گورنر بنا دو. ملک شام کا گورنر بنا دیا گیا. یہ آج شام ایک الگ کنٹری ہو گئی ہے, ورنہ شام, اردن, فلسطین اور اسی طریقے کے ایک دو کنٹری, ایک دو ملک اور, بحرین, یہ سب پہلے ایک ہی تھے. آج بحرین الگ ہو گیا ہے, آج اردن الگ ہو گیا ہے, آج فلسطین الگ ہو گیا ہے, آج شام الگ ہو گیا ہے. یہ الگ الگ ملک بن گئے, پہلے یہ سب ایک میں تھے, ایک میں. اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو ان تمام کنٹریز کا, شام کا, جو شام میں آتے تھے, یہ اس کا گورنر بنا دیا. کس نے؟ حضرت عمر فاروق. اور خود حضرت عمر فاروق مدینہ کو دارالحکومت بنائے ہوئے تھے, کیپٹل, راجدھانی, اور یہیں سے سارے اسلامی ملکوں پر نظر رکھتے تھے. ایک دن دورہ کرنے پہنچ گئے ملک شام. چلے دیکھیں اور وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ ابو عبیدہ ابن الجراح سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں. جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ملک شام تو دمک رہا ہے, ملک شام تو دمک رہا ہے, چمک رہا ہے, دولت کی ریل پیل ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح نے ملک شام میں اتنا اچھا کام کیا ہے کہ اپنی عوام کو غریبی سے نکال دیا ہے. بہت خوش ہوئے حضرت عمر فاروق یہ دیکھ کر. لوگوں سے پوچھا تمہیں کوئی شکایت ہے؟ کہا نہیں, ہمیں تو بہت اچھا امیر ملا ہے, ہمیں تو بہت اچھا گورنر ملا ہے, ابو عبیدہ ابن الجراح, اس کو آپ ہٹائیے گا نہیں, یہ بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں. حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ جس کے ملک میں دولت کی ریل پیل اتنی زیادہ ہے, ذرا اس کا گھر بھی تو دیکھوں کہ کیسا ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح کا مکان دیکھیں کیسا ہے. کہا اے ابو عبیدہ, مجھے تمہارے گھر جانا ہے, مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے. کیا آپ نے گھر پر لے جا کر مجھے ایک کھجور نہیں کھلاؤ گے؟ کیا آپ نے گھر لے جا کر مجھے ایک گلاس پانی نہیں پلاؤ گے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں امیر المومنین, آپ میرے گھر نہ جائیں وہی اچھا ہے. آپ کو میرے گھر جانے کے بعد کچھ نصیب نہیں ہوگا, کچھ نہیں ملے گا. فرمایا نہیں, اے ابو عبیدہ, مجھے تمہارا گھر جانا ہے اور دیکھنا ہے. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اللہ, اے امیر المومنین, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میرا گھر مت دیکھیے. آپ کو میرا گھر دیکھنے کے بعد اپنی آنکھ نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو عبیدہ, میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, یہ امیر المومنین کا حکم ہے, مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے, چلیے. کہا چلیے, جب آپ نہیں مانتے ہیں تو چلتے ہیں. سوچا تھا شام کی دارالحکومت تو دمشق ہے, کمکموں سے جگمگا رہا ہے شہر, بہت ترقی کیے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح, تو کسی عالی شان مکان میں یہ بھی رہتے ہوں گے. چلتے چلتے پیدل ابو عبیدہ سے کہا کہ سواری کہاں ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا میں نے آج تک
किसी सवारी का इंतजाम अपने लिए नहीं रखा है। अमीरुल मोमिनीन, मैं पैदल आता हूं और पैदल जाता हूं। ये लोगों की अमानत है, मैं अपने लिए क्यों इस्तेमाल करूं उसको। मैं पैदल आता हूं और पैदल जाता हूं। कहा चलिए। चलते गए चलते गए, शहर खत्म हो गया, दमिश्क शुरू हो गया। हजरत उमर ने कहा कहां है तुम्हारा घर? कहा बस अब तो करीब आ ही गया है। दमिश्क से गुजर रहे हैं, चमक चमक तरक्की, रेल पेल देख रहे हैं, दौलत की। सबसे ज्यादा जिजिया और टैक्स यहीं से आता है हमारे पास, जो सहाबा में तकसीम होता है और सारी इस्लामी हुकूमतें चल रही हैं। यह वजह है यहां की तरक्की की। आगे बढ़े, कहा अबू उबैदा और कितना दूर है? कि बस अब तो आ ही गया। दमिश्क की आबादी खत्म हो गई, जंगल लग गया। कहा कहां रहते हो? बस थोड़ी दूर और, 1-2 मील और ले गए, बियाबान जंगल, खजूर के पत्तों की बनी हुई झोपड़ी। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, वो जो झोपड़ी दिख रही है वही मेरा घर है। कहा अबू उबैदा यहां रहते हो तुम? कहा हां। चलिए अंदर, शायद अंदर कुछ होगा। अंदर गए, देखा कच्ची जमीन है, छत भी खजूर के पत्तों की बनी पटी हुई है, चारों तरफ से खजूर के पत्ते। जैसे 15-20 साल पहले जब हम सीमांचल के इलाके में कटिहार के जाते थे तो फूस के मकान और फूस की झोपड़ियों में वहां हमको ठहराया जाता था, और लाइटें नहीं हुआ करती थीं, तो एक डब्बी लालटेन जला दी जाती थी, उसी की रोशनी में आप लिखिए और जो तकरीर की तैयारी करना हो करिए आप। बिल्कुल उस वही कंडीशन, खजूर के पत्तों का बना हुआ वो झोपड़ी और ऊपर से वही छत। हजरत उमर फारूक अंदर दाखिल होते हैं, फरमाते हैं अय अबू उबैदा, न बर्तन है न कपड़े हैं, कोई चीज यहां दिखाई नहीं दे रही है, और यहां तुम रहते हो। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, हां मेरी जिंदगी को गुजारने के जितनी भी जरूरी चीजें वो सब यहां मौजूद हैं। यही मुझे बताना था, मेरी जिंदगी गुजारने की जितनी भी चीजें, जरूरी चीजें वो सब यहां मौजूद हैं। यानी जरूरत जिंदगी और जरूरत दुनिया की सारी चीजें मौजूद हैं। यानी दुनिया को जितना हमें इस्तेमाल करना उतना ही करूंगा, हद से ज्यादा नहीं, और जितनी चीजों की जरूरत है वो है मेरे पास। कहा क्या है तुम्हारे पास? सिवाय एक मुसल्ले के। फरमाया यही मुसल्ला है जिस पर मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूं, और यही मुसल्ला बिछाकर इसी पर मैं सो जाता हूं। यही मुसल्ला नमाज के लिए जाए नमाज का काम करता है और सोने के लिए बिस्तर का काम करता है। कहा बर्तन नहीं दिख रहे? कहा है मेरे पास बर्तन। छप्पर की तरफ हाथ बढ़ाया और वहीं से एक रास्ता बनाया था, ऐसे हाथ डाला और एक प्याला निकाला, मिट्टी का प्याला। हजरत उमर ने कहा देखे क्या है? मिट्टी का प्याला है, उसमें सूखी हुई रोटी भीगी हुई थी, यानी पानी भरा था और उस पानी के अंदर भीगी रोटी, सूखी हुई रोटी पड़ी हुई थी। फरमाया ये क्या है? फरमाया अमीरुल मोमिनीन, मैं 2-3 दिन के बाद आता हूं अपने घर, मैं खिलाफत के मामले देखता हूं। ये प्याला है, इसमें पानी है। दमिश्क में जाता हूं दारुल हुकूमत, वहां एक औरत है, उसको मैं आटा दे देता हूं, वो 2-3 दिन की रोटियां बना देती है, मैं इकट्ठी बनवा लेता हूं, जब तक वो नरम रहती है खा लेता हूं, जब सूख जाती है तो इसी पानी के अंदर डाल देता हूं, और भीग जाती है तो 2-3 दिन तक उसी रोटी को मैं खाता हूं। हजरत उमर रोने लगे, आंसू निकले। अबू उबैदा ने कहा रोइए मत, अमीरुल मोमिनीन ये आंसू मत दिखाइए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा घर मत देखने जाइए, अगर मेरा घर देखेंगे तो आपको आंखें निचोड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। यह है मिस्र के, यह है शाम के गवर्नर का हाल, यह है उस गवर्नर का हाल जो शाम का गवर्नर है, जो उर्दून का गवर्नर है, जो फिलिस्तीन का गवर्नर है, जो लबनान का गवर्नर
گورنر ہے جو 4 ملکوں کا گورنر ہے، یہ اس کا حال ہے جو 3-4 دن کی روٹیاں اکٹھی بنوا لیتا ہے اور جب سوکھ جاتی ہیں تو اس کو پانی میں بھگو کر کھاتا ہے، کہتا مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے یہی چیزوں کی ضرورت ہے اور میں گزار رہا ہوں۔ یہاں تو ایک معمولی سے سبھا صدی کا ٹکٹ لے لو تو پوری قوم کا حق مار کے اپنے گھر کی بلڈنگیں بن جاتی ہیں، ایک MLA کا ٹکٹ لے لو اور اس سے زیادہ یہاں پر وہ کتوں کی طرح ہڈیوں پر بگڑے والے لوگ، پھر پرانی تقریر 500 اور 1000 روپے میں جن کو خریدنا ہو خرید لو، ایک اچھے نارمل قسم کا کتا بھی خریدو گے تو 5 اور 6 اور 10 ہزار سے کم کا نہیں ملے گا، لیکن یہ ہماری انصاری قوم اور برادری کا حال ہے جس کے دل و ضمیر کو 500 روپے میں خرید لو، 1000 روپے میں خرید لو اور اس سے بھی سستی چاہو تو ایک شراب کی بوتل میں خرید لو۔ یہ ہمارے دل ہیں اور ہمارے ضمیر ہو چکے ہیں مردہ۔ یہ لبنان اور شام اور فلسطین اور اردن کے گورنر کا حال ہے۔ دنیا کو اپنے سر کے اوپر چڑھاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرو گے، خود بھی کامیاب رہو گے اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں اپنی دنیا کو دنیا کی ضروریات کے تحت ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا کو ہماری ضرورت نہیں، ضرورت کے تحت استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورت آخرت کو بنا دے، الہ العالمین آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرما۔ بارے الہ ہم سب اسی حمام میں ننگے ہیں، اے اللہ ہم کو باشرم بنا دے، با حیا بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی جو حیثیت تیرے نبی نے ہمیں بتائی ہے ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پھر ہم وہی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔